الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواہ البخاری. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابیہ رسول عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ عذاب اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے اس پر نازل کرتا ہے. فجعله الله رحمة للمؤمنين، لیکن اللہ رب العالمین نے طاعون کو مومن کے حق میں رحمت بنا دیا ہے. کیسے رحمت بنا دیا ہے؟ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ، جو کوئی بندہ مومن طاعون میں مبتلا ہو جائے اور اپنے گاؤں میں اپنی جگہ میں صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہیں پر قائم رہتا ہے، یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ، اور اس بات پر اس کا یقین ہے کہ اس کو وہی بیماری وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھی ہے. الا کان لہ مثل اجر شہید، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے شہید کا اجر لکھتا ہے. شہید کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اس انسان کو ملے گا. حاضرین گرامی، انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. انہی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بیماری ہے، اور جب بیماری وبا کی شکل میں آئے تو یہ اور زیادہ مصیبت بن جائے گی، نہ صرف ایک انسان کی زندگی کے لیے بلکہ پورے شہر، پورے گاؤں اور پوری سٹی کے لیے. وبا جیسے کہ ہم نے دیکھا چند سال پہلے کرونا، تو اسی طرح پچھلے سالوں میں پچھلے زمانے میں طاعون نامی ایک وبا تھی. جب کبھی وہ طاعون کسی شہر کسی بستی میں آ جاتی تو پورا کا پورا شہر ہلاک ہو جاتا، پوری بستی ہلاک ہو جاتی. تو حضرت عائشہ نے پیارے نبی سے سوال کیا کہ طاعون کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے بتایا کہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا اس پر نازل کرتا ہے. لیکن پیارے نبی نے فرمایا فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، لیکن اللہ رب العالمین نے طاعون کو، وبا کو بندہ مومن کے حق میں رحمت بنا دیا ہے. بندہ مومن کے حق میں رحمت بنا دیا. بندہ مومن کے حق میں رحمت کیسے اور کافروں کے حق میں عذاب کیسے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی کسی شہر میں طاعون یا کوئی وبا نازل ہوتی ہے، ایک بندہ مومن اس گاؤں میں ہے، اس گاؤں کو چھوڑتا نہیں، ڈر کر اس گاؤں سے وہ ہٹتا نہیں، اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں، بلکہ وہیں پر وہ رہتا ہے صبر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور صبر کا پھل عطا کرے گا. جو صبر میں کر رہا ہوں اس کا ثواب ضرور عطا کرے گا. اور اس کا اس بات پر یقین ہے کہ میں چاہے اس گاؤں میں رہوں یا چاہے کسی اور گاؤں میں رہوں، اس جگہ پر رہوں یا کہیں اور رہوں، مجھے وہی مصیبت پہنچے گی جو میری تقدیر میں اللہ نے لکھی ہے. اگر میری تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا ہے تو نہ اس گاؤں میں مصیبت پہنچے گی نہ اس گاؤں میں مصیبت پہنچے گی. تو تقدیر پر کامل ایمان کے ساتھ اسی گاؤں میں وہ رہتا صبر کے ساتھ، تو اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو شہید کا اجر عطا کرے گا. اگر اس طاعون میں اس کی موت آ گئی، اس طاعون میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا، وفات پا گیا، تو اس کو شہید کا اجر ملے گا. شہید کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا اجر اس انسان کو ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیے عزیزان گرامی، صبر کرنا ایک کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو کوئی بندہ صبر کر جاتا ہے کتنا ثواب اس کو ملتا ہے، کتنا ثواب، شہید کا ثواب اس کو ملے گا. شہید کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا. لیکن شہید کے ساتھ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات نہیں ہوں گے. شہید کو نہلایا نہیں جاتا،
शहीद को कफन नहीं दिया जाता, शहीद की जिस कपड़े में वफात हुई होती है उसी कपड़े में उसको दफन किया जाता है। कल रोज क़यामत उसी कपड़ों के साथ, उसी खून के धब्बों के साथ उठेगा। ये शहीद का मामला है। लेकिन दूसरे लोग जो बीमारी में मर जाएं या किसी और हादसे में मर जाएं, उन्हें शहीद नहीं कहा जाएगा, लेकिन शहीद का सवाब उन्हें मिलेगा। लेकिन शहीद के साथ जो मामलात इस दुनिया में होते हैं वो मामलात उनके साथ नहीं किए जाएंगे। हज़रीन किराम, बताना ये है कि इंसान बीमारी में मुब्तला होकर सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। और जो कोई सब्र से काम लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े अजर और नेकी से उसको नवाजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को मुसीबतों में सब्र करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।